شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ میں کیے جانے والے مظالم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شکست ہوئی تو ابن زیاد قلعہ فتح ہونے سے پہلے انہیں اندر ہی مار دے گا۔ اس خوف سے گھبرا کر انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کے اپنے رشتہ داروں اور اپنے زیر اثر لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ نہ صرف حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی بلکہ تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گی، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اپنے انجام پر نظر کرو، ہمارے اوپر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ چال کامیاب ہوئی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتشر ہونے لگی، یہاں تک کہ بوقت شام جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب تک نماز مکمل ہوئی ایک بھی نہ تھا۔ جن کوفیوں نے درخواستیں اور عرضیاں بھیج کر بلایا تھا وہ بے ہمتی سے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے کہ کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، 2 معصوم بچے ساتھ تھے، انہیں کہاں سلائیں؟ کوفہ کی وسیع زمین میں 4 گز جگہ رات بسر کرنے کو نظر نہ آتی۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے اور ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا اور اس بدعہد قوم کا خوبصورت نقشہ ان کے حضور پیش کیا اور یہاں آنے کی التجا پر زور دیا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام میری گزارش رد نہ کریں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر بما اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، یہ فکر ان کو الگ کھائے جا رہی تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ ایک گھر سامنے دکھائی دیا جہاں توآ نامی ایک عورت موجود تھی اور اس سے پانی مانگا۔ عورت نے آپ کو پہچان کے پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر اپنے مکان میں قیام کی جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا، اس نے فوراً ہی اس کو خبر کی اور اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ناظرین، ابن زیاد نے عمرو بن حریث جو کہ کوفہ کا کوتوال تھا اس کو اور محمد بن اشعث کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس عورت کے گھر کا احاطہ کر لیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جماعت کے سربراہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ حملوں سے حملہ آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہوئے، بہت سے مارے گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ جوانان بنی ہاشم سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، لہٰذا کسی چال اور فریب کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ بس ہمارے ساتھ تشریف لے جا کر ابن زیاد کے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، جب میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور انتظار کرتا رہا کہ مصالحت سے معاملات حل ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بیٹوں کو لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، ابن زیاد بدبخت نے پہلے ہی دروازے کے پہلوؤں میں اندر کی جانب اپنے سپاہی چھپا کر کھڑے کیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کر دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اعراف کی آیت پڑھتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ آپ انجان تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ پر بے رحمانہ وار کیے گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ بری طرح زخمی تھے، ان کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور بہت جگہوں سے خون بہہ رہا تھا، پھر بھی وہ شیر کی طرح دربار میں داخل ہوئے۔ دربار میں کسی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابن زیاد کا احترام کرو کیونکہ وہ امیر یعنی حاکم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور جواب دیا کہ ان کے امیر صرف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور پوچھا کہ کیا ان کی کوئی آخری خواہش ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھ پر قرض ہے جو میری تلوار اور زرہ بختر بیچ کر ادا کیا جائے۔ دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کو صحیح طریقے سے دفن کیا جائے۔ تیسرا، میں امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔
ابن زیاد نے پہلی درخواست پر اتفاق کیا، لیکن دوسری اور تیسری درخواست کے بارے میں کچھ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ابن زیاد بدبخت نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے اور ان کی لاش کو زمین پر پھینک دیا جائے۔ ناظرین، جب انہیں سیڑھیوں پر گھسیٹ کر اوپر لے جایا جا رہا تھا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون تھے۔ وہ آخری دم تک اللہ اکبر کا ورد کرتے رہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور ایک زوردار آواز آئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کٹا اور ان کا جسم زمین پر گر گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے فوراً بعد ہانی بن عروہ کو بھی چھت پر گھسیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ابن عبران الاحمری کو حکم دیا کہ وہ انہیں محل کی چھت پر لے جائے۔ وہ انہیں قلعے کی سب سے اونچی جگہ پر لے گئے اور لوگوں کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا گیا۔ پہلے ان کا سر نیچے پھینکا گیا اور اس کے بعد ان کا جسم۔ ہانی بن عروہ کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ عوام کو ڈرانے کے لیے انہیں اس طرح پھانسی دی گئی تھی۔ ناظرین، ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں پیروں سے گھسیٹا جائے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو الٹا سولی پر چڑھایا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی کے سروں کو یزید ملعون کے پاس دمشق کی سڑکوں پر نمائش کے لیے بھیج دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم بھی کوفہ میں شہید کیے گئے۔ یہ واقعہ 9 ذوالحجہ 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محمد اور ابراہیم کو بھی گرفتار کر کے کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ مجالس المنتظرین کے مطابق محمد کی عمر صرف 8 سال تھی اور ابراہیم کی عمر 7 سال سے کم تھی۔ 12 ذوالحجہ 60 ہجری کو جب جیلر بچوں کو شام کا کھانا دینے آیا تو اس نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا۔ جیلر انتظار کرتا رہا۔ جب بچے نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جب جیلر کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں تو اس نے انہیں فرار ہونے دیا۔ ناظرین، وہ ایک اندھیری رات تھی۔ ان کا پہلا خیال یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں کوفہ نہ جانے کی تنبیہ کریں۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے سپاہیوں کی طرف سے سڑکیں بند کی گئی تھیں۔ کوفہ سے نکلنا ناممکن تھا۔ سپاہی میرے حسین کا کوفہ پہنچ گیا، سپاہی میرے حسین کا کوفہ پہنچ گیا، آغاز ہونے ہی والا ہے کرب و بلا کا۔ ناظرین، داستان کربلا کا سلسلہ ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے جوڑیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔